السلام علیکم۔ رمضان کا درس مبارک ہو سب کو۔ آج ہم نے سورہ النساء کی آیت 47 سے درس شروع کرنا ہے، اور اس درس سے متعلق یہ کہنا ضروری ہے کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ربوہ کی طرف سے درخواست آئی تھی کہ پہلے 10 دن درس ذرا پہلے ختم کیا جائے، کیونکہ وہاں روزہ کھولنے کے لیے کچھ تیاری اور درس کے لیے پہنچنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس لیے آئندہ 10 دن تک وہ کہتے ہیں کہ 15 منٹ یا اس سے بھی کچھ پہلے، یعنی 1 بجنے میں 15 منٹ یا اس سے بھی کچھ پہلے درس ختم کر دیا جائے۔ تو دیکھیں گے، انشاءاللہ یہی کوشش کریں گے، اور اگر گھنٹے کا بھی ہو جائے حرج تو نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی 1 گھنٹے کے ہوتے رہے ہیں درس، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ 1.25 گھنٹے سے اندر یہ ختم کر دوں۔ ٹھیک ہے؟ آیت 47 سے شروع کرنا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اوپر کی آیت کا نمبر دیا ہوا ہے آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ سردست یہ 4 آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اگر ان سے وقت بچا تو پھر آئندہ اگلی آیات بھی انشاءاللہ تلاوت کر کے دوبارہ ان کو شروع کیا جائے گا۔ آج کے درس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس بات پر ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ جس کی یہ کلام الہی تصدیق کر رہا ہے۔ بما نزلنا سے مراد کلام الہی جو ہم نے نازل فرمایا ہے، مصدقا لما معکم، من اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس واقعہ سے پہلے ایمان لے آؤ کہ بعض چہرے مٹا دیے جائیں، فنردها علی ادبارها، پس ہم انہیں ان کے پیٹھوں کے بل پھیر دیں، اور نلعنہم، یا ان پر لعنت کریں، جیسا کہ ہم نے لعنت کی اصحاب السبت پر، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مفعولہ میں نے ایک ایسی چیز جس نے بہرحال ہو کر ہی رہنا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عجیب و غریب مضامین پیش کیے گئے ہیں جن کا تعلق نطمس وجوہن سے ہے، ہم چہروں کو مٹا دیں۔ اگر حسب سابق میں ان سب تفاسیر کو لوں اور ان کا بیان شروع کروں تو ایک مضحکہ خیز تفسیر بن جائے گی
اگرچہ ہر جگہ مجھے رد تو کرنا ہوگا اور رد کروں گا، لیکن بذات خود قرآن کریم پر وہ تفسیر بھی ایک الزام ہے۔ نتمسہ وجوہن کی ایسی تفاسیر کی گئی ہیں جو تمام تر غلط ہیں اور تمام تر لفظی ہیں، سوائے چند بزرگوں کے جنہوں نے حق کو پا لیا اور ان باتوں کی معنوی تفاسیر کی ہیں، ورنہ کہانیوں میں بس گئے ہیں سارے، اور ایسی باتیں بھی بیان کرنی شروع کر دی ہیں جن کا بائبل میں کوئی ذکر ہی نہیں کہ واقعتاً یہود کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور اس پر عیسائیوں کو تان کا موقع دیتے ہیں کہ ہماری بائبل میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اصحاب السبت کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، یہ مسلمانوں نے کہاں سے گھڑ لی ہیں باتیں۔ تو یہ سب گھڑی ہوئی باتیں اس دور سے تعلق رکھتی ہیں جس میں صحائف ستہ سے مسترد احادیث کی بجائے قصے کہانیوں پر اعتماد کیا گیا اور مزے لے لے کر باتیں بیان کی گئیں۔ چند باتیں ان میں سے میں بیان کر دیتا ہوں، ورنہ اگر گزشتہ طریق پر ایک ایک کتاب کا حوالہ دے کر پڑھنا ہوا تو سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا۔ جو قصے کہانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ نتمسہ کا مطلب ہے مٹا دینا، ملیا میٹ کر دینا، کوئی نشان باقی نہ چھوڑنا۔ یہ چیزیں جو ظاہری طور پر اطلاق پاتی ہیں، ان سے ان مفسرین نے یہ کہانیاں گھڑ لیں کہ بعض یہود کے چہرے بالکل چٹیل بنا دیے گئے تھے، ملیا میٹ کر کے ان کا اونچ نیچ ختم کر دیا گیا تھا، اور انہیں مروڑ کر، جس طرح پھانسی میں گردن اڑتی ہے اس طرح مروڑ کر ان کو میں پیچھوں کے پیچھے پھیر دیا گیا تھا، اور پھر وہ کہاں گئے، کیا غائب کہاں ہو گئے، پھر سمندر کی لہروں نے انہوں نے اٹھا لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے۔ یہ کہانیاں وہ ہیں جن پر عیسائی اور یہودی بھی ہنستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عجیب و غریب کہانیاں تم نے ہماری طرف منسوب کر دی ہیں، ہماری بائبل نے تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ لکھا یا نہ لکھا، یہ ساری باتیں لفظی بیان کے تتبع کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، جس نے کہانیاں ڈھونڈنے پہ ان کو مجبور کیا ہے، اور جو کہانیاں ڈھونڈی گئیں وہ اس صدی کی احادیث سے تعلق رکھتی ہیں جو 500-600 سال بعد شروع ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے ان کا کوئی وجود دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال اب میں حل لغات سے شروع کرتا ہوں، اس سے بہت کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اصل میں اس آیت کا منطوق کیا ہے۔ الطمس ازالۃ الاثر بالمحو، یہ عربی عبارت پوری پڑھنے کی بجائے میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ المفردات راغب سے لی گئی ہے، اور مفردات نے اس کے تمام پہلوؤں کو، طمس کے تمام پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ تمسا کے معنی مٹا کر نشان دور کرنے کے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یعنی جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ جب ستارے مٹائے جاتے ہیں تو ان کو ملیا میٹ نہیں کیا جاتا، وہ دکھائی نہیں دیتے، دھندلے پڑ جاتے ہیں اور نظر سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایک یہ معنی اس آیت کے ترجمے میں اس کو ملحوظ رکھیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اموال کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال مٹا دے۔ مال مٹا دے کا مطلب ہے برباد کر دے، ان کے اموال کا کوئی نام و نشان نہ رہے۔ تو جب چہروں پر یہ استعمال ہوگا تو چہرے کے اور معنی بھی ہیں، مگر ایک یہ ہے کہ ان کو بے حیثیت کر دیا گیا، ان کو دور کر دیا گیا، خدا کی نظر سے غائب ہو گئے، یعنی خدا کی رحمت کی نظر سے دور ہٹ گئے، گویا کہ ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں یعنی بعض ستارے بالکل غائب ہو جائیں گے، اے ہمارے رب ان کے اموال مٹا دے
تباہ کر دے، یعنی ان کی صورت مٹا دے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دیتے۔ اب تمسنا اعینہم علی اعینہم کا یہ مطلب نہیں لیا امام راغب نے کہ آنکھوں کو ملیمیٹ کر کے برابر کر دیا جائے کہ وہ دیکھنے کی کوشش کے باوجود دکھائی نہ دیں۔ تمسنا علی اعینہم کا مطلب یہ لیتے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دے۔ جیسے کوئی نشان مٹا دیتا ہے، یہ محاورہ ہے، کسی چیز کا جیسے نشان مٹا دیا جائے، آنکھوں کا نشان اس طرح مٹا کہ ان کی روشنی ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم ان کے چہرے مٹا دیں۔ یہاں ان کے چہرے نہیں، من قبل ان نطمس وجوہا، بعض چہرے یا بڑے بڑے چہرے مٹا دیں۔ یہ ان کے ترجمہ کہاں سے لیا آپ نے؟ امام راغب کے ترجمے میں اس سے پہلے کہ ہم ان کے چہرے مٹا دیں لکھا گیا ہے، حالانکہ اصل عبارت میں یہ نہیں ہے من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہرے مٹا دیں، یہ بعض عظیم الشان چہرے مٹا دیں۔ اس کے بارے میں علماء کے ایک طبقہ کا یہ خیال ہے کہ یہ اسی دنیا میں اس طرح ہوگا۔ اب امام راغب اپنا خیال نہیں بلکہ جو کہانیاں گھوم رہی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کے چہروں پر بال اگائیں گے اور ان کی شکلیں مسخ کر کے کتوں اور بندروں سی کر دی جائیں گی۔ چہرے پر بال اگائیں گے، اسے کیا مراد ہے؟ کیوں فرمایا؟ بولیے۔ وہ یہ کہانی بناتے ہیں کہ چہرے موڑ دیے جائیں، اپنی پیٹھوں کے بال، تو پیچھے گدی پہ تو بال ہوتے ہیں، تو علماء کا خیال یہ ہے کہ گدی کے بالوں کی طرح چہرے پر اس طرح بال اگائیں گے کہ گویا وہ مڑے ہوئے جائیں، اور صرف اسی پر بس نہیں، واقعتاً چہرے موڑے بھی جائیں گے مروڑ کر۔ امام راغب کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں، علماء کا یہ خیال ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر کے کتوں اور بندروں سی کر دی جائیں گی۔ امام راضی کو تو مشورہ اب نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ ان علماء کو بہتر علم ہوگا، وہ گھر کے رازدان ہیں، اس لیے ان کی بات مان جائیں۔ احادیث کا وہ ترجمہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، یا قرآن کا وہ ترجمہ جس کی کوئی بھی بنیاد نہ ہو، اگر علماء اپنی طرف سے کرتے ہیں تو اس کا وبال ان پر پڑنے دیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی کہاں سے لی گئی ہے؟ میں نے تلاش کیا، مجھے کہیں نہیں ملی۔ ان کی چہرے مسخ کر کے کتوں اور بندروں سی، ان کی شکلیں مسخ کر کے کتوں اور بندروں سی کر دی جائیں گی۔ دراصل اس میں ایک سچائی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتے بھونکتے ہیں اور سچائی کو بھونک بھونک کر اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے دوسری آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے کتوں کو اصلی کتے سمجھ لینا اور یہ کہ ان کی شکلیں کتوں جیسی بنا دی جائیں گی، یہ جہالت کی حد ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بندروں سی کر دی جائیں گی، یہ بھی درست ہے۔ قرآن کریم نے بگڑے ہوئے علماء کی مثال بندروں سے دی ہے اور سوروں سے بھی دی ہے، لیکن ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ واقعتاً بندر اور سور کی شکل پر آ جائیں گے۔ بندر اور سور کی طبی شکل پر آ جائیں گے، کہ طبیعت کی شکل پر۔ سور گندگی کا نشان ہے، سور اجاڑنے کا نشان ہے، ہر طرف بربادی پھیلاتا ہے۔ سور اپنے ہی ہم جنسوں کو کھا جانے کا نشان ہے، اور یہ تمام صفات جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے بین ہی ان لوگوں پر کوئی اترتی ہیں، اور بندر نقالی کی مثال ہے۔ لاکھ کوشش کرے انسان بن بھی سکتا،
مگر انسان کی طرح ڈگلی پر ناچتا اور گاتا ہے، گاتا نہ بھی ہو تو من من کی آوازیں نکالتا ہے، اور اسے پہنایا بھی وہ سب کچھ جاتا ہے جو بندر کو دلہا کو پہنایا جاتا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ مثالیں تو ٹھیک ہیں مگر ان کے معنی درست نہیں ہیں، انہوں نے ظاہر پر معمول کر کے قرآن کریم اور ابدی صداقتوں سے ظلم کیا ہے۔ اور علماء کے دوسرے طبقہ کا یہ خیال ہے کہ تمسا کا تعلق آخرت سے ہے۔ امام راغب کے نزدیک جن علماء کو اتنا احساس ضرور ہے کہ اس دنیا میں یہ واقعات نہیں گزرے اور قرآن سچا ہے، اور وہ اپنی تفسیر کو بھی سچا مانتے ہیں کہ ظاہراً ہوگا، تو وہ احتیاط کے تقاضے کے طور پر اسے آخرت میں ذکر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب جی اٹھیں گے تو بندروں کی شکل اور سوروں کی شکل پر نہیں اٹھیں گے۔ اقرب الموارد میں تمس الشیء ذرا سا ون محا، مٹ گیا، یہ معنی دیے گئے ہیں۔ تمس القمر والنجم والبصر ذہب ضوءها، چاند ستارے اور آنکھ کی روشنی جاتی رہی۔ یہ بالکل صحیح معنی ہے، اور لغت عربی اقرب الموارد کو دے رہی ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش باقی نہیں، بالکل صاف صاف کھلے معنی ہیں۔ تمس القمر والنجم والبصر، ان کی روشنی جاتی رہے، چاند و سورج کی، اور وہ نظر سے غائب ہو جائیں، تو یہ تمس کا معنی ہے۔ اور اسی طرح آنکھ کی روشنی جاتی رہے۔ پھر وطمس علی اموال فرعون کی مثال دے کر اقرب الموارد لکھتی ہے کہ مراد ہے کہ انہیں ہلاک کر دے۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ لوگ بہت سے ظالم سے جو ہلاک کر دیے گئے۔ تمثل غیم النجوم اذهب ضوءها، بادل نے ستاروں کی روشنی کو طمس کر دیا، یعنی ان کو ڈھانپ لیا۔ اب وجوہا کی تفسیر یعنی لغت پلٹ لی جائے تو باقی تفسیروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے معنی بالکل واضح ہو کر کھل جائیں گے، اور ہمیں اب ان تفسیروں کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غور سے سب تفسیریں دیکھی ہیں، ان میں اکثر نزول سے تعلق میں بیہودہ بحثیں ہیں جن کا کوئی بھی وجود اصلی حقیقی کتب صحائف ستہ میں یا دوسری کتب میں نہیں ملتا۔ نزول کا شوق رکھنے میں علامہ سیوطی سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور ہر آیت کریمہ کے پیچھے ایک شان نزول بنا لیتے ہیں جس کو ایک ہی واقعہ سے محظوظ کر کے جوڑ دیتی ہے، اور یہ عالمی کتاب کل عالم کے لیے نازل ہوئی تھی۔ یہ معلوم ہوتا ہے ایک یا دو یہودیوں کی خاطر نازل ہوئی ہے اور کسی کے سے اس کا تعلق نہیں۔ اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اسباب نزول ایک لغو چیز ہے، اور جمع ہوئی ہیں یہ علامہ سیوطی کی ولادت 849 میں ہوئی ہے۔ 850 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اس علامہ پیدا ہوئے ہیں، اور وفات 911 ہجری میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ ساری احادیثیں جو 800 سال تک ڈوبی رہی ہیں، ان کا نام و نشان نہیں، یعنی اصل قابل اعتماد حدیثوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں، یہ 800 سال کے بعد کھوج کر کے نکال دیتے ہیں۔ اور ہمارے علماء نے اتنا ان کو مرتبہ دے رکھا ہے علامہ سیوطی کہ جہاں علامہ سیوطی کا نام آ جائے وہاں ان کی پگڑیاں جھک جاتی ہیں۔ بڑے علامہ ہیں، بہت کچھ اکٹھا کیا ہے، لیکن رد و یابس ایسا جو قرآن اور حدیث کی شان کے خلاف ہے، کم سے کم اس کو تو رد کر دیں۔ اس کے ساتھ تو علماء تمس کا سلوک کریں، جیسا کہ تمس کی بحث گزر رہی ہے۔ جو اچھی باتیں ہیں وہ پکڑ لیں،
کیونکہ اچھی باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گی، ہمیں اس سے کیا اس کی صحت ہے کہ نہیں، لیکن ہیں مطابق، اس لیے وہ ساری باتیں ان کی قابل قبول ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. باقی کے ساتھ ان کی وجوہ کے ساتھ تمس ہونا چاہیے، کلیتاً ان چیزوں کو مٹا دینا چاہیے. اب یہ اس آیت کی شان نزول میں صرف آپ کو لطیفتاً سنا دیتا ہوں. علامہ سیوطی اسباب النزول میں لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے. ایک حضرت ابن عباس بڑا ظلم کیا لوگوں نے، اللہ حضرت ابن عباس کی روح کے مزاج بلند فرمائے، بڑا ظلم ہوا ہے ابن عباس پر. ان سے روایت کر دیتے ہیں جو جھوٹی سچی باتیں اکثر جھوٹی ان کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بڑے بڑے علماء سے گفتگو فرمائی. ان میں عبداللہ بن سوریہ اور کعب بن اسید شامل تھے. حضور نے ان سے فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اسلام قبول کر لو. بخدا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں. وہ کہنے لگے، اے محمد، ہم تو اس سے بے خبر ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا. انہوں نے یہ جواب دیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. اتنا لطیف قصہ ہے کہ قرآن کریم اس طرح یہود کے مطالبوں پر نازل ہوا کرتا تھا. حالانکہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا قرآن کی الف سے لے کر سین تک مسلسل اسی طرح اس مضمون کی آیات جاری ہو رہی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی. کتاب قرآن کریم ہے. یہ یہود کا اس سوال پر کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ نازل ہوا ہے، اسی وقت آیت نازل ہوگی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نازل ہو گیا. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ اس آیت کو کیسے مان جائیں گے؟ امام راضی نے اس میں ایک بات اٹھائی ہے، وہ دلچسپ اور عمدہ بات ہے. اس میں یہ جو ضمیر پھیر دی گئی ہے حاضر سے غائب کی طرف، اے لوگو یہ کہہ کے مخاطب کیا گیا. لیکن جہاں یہ ذکر ہے ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اس میں غائب کا ذکر ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں حاضر سے غائب کا ذکر یہ ہے، اس لیے ہے کہ عملاً یہ لوگ خدا کی نظر سے دور ہٹ گئے. ان پر لعنت جو پڑی تو اتنا دور ہٹ گئے کہ دور کی بات غائب میں کی جاتی ہے. اس لیے علامہ راضی نے یہ ایک عمدہ نقطہ نکالا ہے. بہرحال اب میں اصل آیت میں وجوہاً کے لفظ کی تشریح کرنا چاہتا تھا، وہ میں کر دیتا ہوں اسے. لغت میں وجوہاً کی جو تفسیر ہے وہ یہاں نہیں ہے. وجوہاً کہاں ہے؟ ہاں یہ ہے اخر الموارد کے نیچے. الوجہ نفس الشیء، کسی چیز کی ذات کو الوجہ کہا جاتا ہے. الوجہ سید القوم، یہ بہت اہم بات ہے کہ قوم کے سردار کو بھی قوم کا چہرہ کہتے ہیں. وجوہ ہم وجوہ القوم، ان کو وجوہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قوم کا چہرہ ہوتے ہیں. اے ساداتہم و آیانہم، یعنی ان کے سرداران قوم. وجہ کی جمع وجوہ ہے اور وجوہ القوم یعنی سرداران قوم اور رؤساء. الوجہ القصد والنیت، اور وجہ قصد اور نیت کو بھی کہتے ہیں. رجل وجہ ذو جاہ، ایسا انسان جو صاحب حشمت ہو اسے وجہ کہا جاتا ہے.
قرآن کریم میں جہاں وجہ کا استعمال ہے کثرت کے ساتھ، میرے ذہن میں وہ تھا کہ اس کی مثالیں نہیں ہیں یہاں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا استعمال ہے، اور بہت کثرت سے وجہ کے استعمالات ہیں جو اپنے مضمون کو خود کھول دیتے ہیں، اور کسی لوز اور کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو میں وہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ آپ تلاش کر لینا، اگر ضرورت پڑی تو کل بیان کر دیں گے۔ اب میں بغیر کسی تفسیری حوالے کے مضمون آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک آدھ بات شاید میں نشان لگائی تھی، آپ کے سامنے رکھنی تھی، دیکھ لیتا ہوں باقی پھر۔ علامہ راضی وجود سے مراد مسخ ہونا، یعنی روحانی اور معنوی طور پر ان کا خطا خراب ہو جانا لیتے ہیں۔ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجود سے مراد مکھ لیا ہے، جیسا کہ ہندوؤں میں جو گاؤں کا مکھ ہوتا ہے اس کو مکھی بھی کہتے ہیں۔ کم سے کم مکھ لفظ تو بہرحال جو گاؤں کا سربراہ یا نمبردار یا جو نام بھی اس کو دیں اس کو مکھ کہتے ہیں، اور مکھ کا معنی ہے چہرہ۔ حضرت خلیفہ المسیح اول نے وہ ترجمہ کیا جو ہندی اور عربی میں برابر معنی رکھتا ہے، ایک ہی، یعنی چہرہ بھی اور سردار بھی۔ اب مونٹگومری واٹ نے اسی کہانی کو جو بیان کی گئی ہے علماء کی طرف سے، اس کے متعلق لکھتے ہیں مونٹگومری واٹ، اسٹوری ناٹ ٹریسیبل ان جوئش لیجنڈ۔ یہ کہانی جو بیان کی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے، یہ جوئش بائبل تو درکنار جوئش لیجنڈ میں بھی نہیں، یعنی یہ کہانی یہودیوں کی کہانیوں میں کہیں نہیں ملتی۔ اب میں اس آیت کی سیدھی سادی صاف تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لے آؤ اس بات پر مصدقا لما معکم جو اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بحث اٹھتی ہے کہ کیا واقعی ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے جو ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ ایک مبحث بنا ہوا ہے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے تصدیق کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ان سب باتوں کی تکذیب کر رہا ہے جو یہود کے پاس تھیں۔ تو اس آیت سے کیا مراد ہے کہ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ مصدقاً کا معنی جو یہاں خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک پوری ہوتی ہوئی تعبیر تمہیں دکھا رہا ہے۔ یعنی تمہارے بائبل میں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے جو پیشگوئی کا رنگ رکھتا تھا، اور وہ پیشگوئی جب پوری ہوتی ہے تو وہ تصدیق کر دیتی ہے کہ پورا ہونے والا واقعہ اصل پیشگوئی کی تصدیق کر دیتا ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن کریم بائبل کے ہر رت کو یابس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بعض دشمنوں نے غلط فہمی کی وجہ سے اور بعضوں نے جان بوجھ کر اس پر قرآن کریم پر زبان تان کسی ہے، زبان تان دراز کی ہے۔ امر واقع یہی ہے جیسا کہ میں بیان کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصدق تھے ان تمام پیشگوئیوں کے جو عہد نامہ جدید میں یا عہد نامہ قدیم میں یا عہد نامہ جدید میں کی گئیں، اور وہ اتنی کھلی کھلی
صفائی کے ساتھ پوری ہونے والی پیشگوئیاں ہیں کہ سوائے اس کے کہ دشمن اس سے آنکھیں پھیر لے، دیکھتی ہوئی چیز کو نہ دیکھے، اس کے سوا اس کے لیے انکار ممکن نہیں۔ اور لتمس کا مضمون اس بات سے تعلق رکھتا ہے، تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو تمہاری کتابوں میں کھلم کھلا لکھی ہوئی ہے، تم اس کو مٹا نہیں سکتے، اور محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو 100% ان پیشگوئیوں کی عملی تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں ہم وہی ہیں، اسی طرح ظاہر ہوں گے۔ یہ بہت لمبا مضمون ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے، اور اس پر تحقیقات کا کام پہلے بھی ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور اب بھی دوبارہ جو میں نے نئی تحقیقاتی انجمیں مقرر کی ہیں ان کے سکول بھی یہ کیا ہے کہ اسے اور بڑھائیں۔ تمام پیشگوئیاں جو پرانے عہد نامہ میں، جو نئے عہد نامہ میں درج ہیں، ان پیشگوئیوں کی چھان بین کر کے ثابت کیا جائے کہ تم نے خام خواہ غلط انتباہ کیا ہے، غلط جگہوں پر اجتماع کیا ہے، اور وہاں گنجائش ہی کوئی نہیں۔ کل جو ریسرچ کے پیپرز میں دیکھ رہا تھا جو مختلف ریسرچ گروہوں کی طرف سے مجھے واپس ملے ہیں، ان میں اتفاق سے یہی مضمون تھا۔ بہت سے نئے لکھنے والے، دنیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایسے محققین ہیں جن کو ان پیشگوئیوں کی اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ صحیح جگہ اطلاق نہیں کرتے۔ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ان کا اطلاق نہ کریں، ان کو ان کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ ایسی اٹکل پچھویں مارتے ہیں، ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے علماء ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ان کا تتبع کیا جائے اور اس صورت میں مقالے لکھے جائیں کہ جب وہ ان علماء کو بھیجے جائیں تو ان کو دکھائی دینے لگے۔ اس وقت تو یہ صورت ہے کہ گویا ان کی آنکھوں کو طمس کر دیا گیا ہے۔ آنکھوں کے سامنے ایک بات دیکھ رہے ہیں اور دیکھ نہیں سکتے، تو آنکھوں کا نور لے جانا، چہروں کا طمس ایک یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ ان کو کھلی کھلی باتیں بھی دکھائی نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتی۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کو پیٹھوں کے بھل پھیلا دیں، ان کے چہرے طمس کر دیں، یعنی مٹا دیں، ان میں صلاحیت نہ ہو، اور پیچھے کے بل لوٹا دیں۔ یعنی پہلے وہ بڑھ کر آگے آ کر سردار بن گئے تھے اور قوم کے بڑے بڑے انسان بن گئے تھے، تو ادبارہم کا مطلب ہے جہاں سے آئے تھے واپس چل جائیں، دور ہٹ جائیں، ان کی سرداریاں جاتی رہیں۔ نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر ایسی ہی لعنت ڈالیں جیسے اصحاب سبت پر لعنت ڈالی تھی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کی بات ہو کر رہنے والی ہے۔ اصحاب سبت پر کیسی لعنت ڈالی تھی اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ اب میں ایک دوسرے معنی نطمس وجوہن کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وجوہن سے مراد سردار ہیں۔ ان کو ہو کہ بڑے بڑے لوگ، کیونکہ قرآن کریم سے وجہ کا استعمال ہر جگہ عظیم الشان بڑے لوگ، سردار، خدا تعالیٰ کا وجہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان، بلند شان، ایسی تمام چیزوں کے لیے لفظ وجہ استعمال ہوا ہے۔ اور وجوہن سے مراد یہ ہے کہ تمہارے سردار یہ سب کچھ کام کرتے ہیں، ان کے علم میں ہوتا ہے۔ عوام الناس کے تو علم میں نہیں ہے، لیکن جو یہود اور عیسائیوں کے سردار تھے ان کے علم میں تھا کہ بعینِ ہی یہی پیشگوئیاں جو اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوتا دیکھتے ہیں وہ بائبل میں موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان فرمایا اور احادیث میں اس کی تفاسیر بھی بیان ہے، کہ بعض دفعہ وہ کتابیں پڑھتے ہوئے بعض جگہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے
صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے علم میں تھا اگر ان جگہوں کو پڑھ کے دیکھا جائے تو کھلا کھلا اشارہ محمد رسول اللہ یا قرآن کریم کی طرف ہوگا، اس لیے وہاں وہ ہاتھ رکھ کے چھپا لیا کرتے تھے۔ تو ان کو علم تھا اور ان کے آنکھوں کے سامنے ایک موجود چیز مٹ گئی، وہ تھی ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا سلوک ان سے بین ہی وہی ہوا ہے، اور اس میں ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کہ ان کو مٹات کے غائب کر دیا جائے، ان کی سرداریاں چھین لی جائیں، وہ واپس پہلے حال کی طرف لوٹ جائیں جہاں سے انہوں نے ترقی کی تھی، اور خود ان کے ماننے والے بھی ان کو بھلا دیں سرداروں کے طور پہ۔ اب یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ وہ یہود جو یہ کام کیا کرتے تھے، آج کے عیسائی محققین خود ان کو مٹا رہے ہیں۔ ان کی یہ حرکتیں، ان کے یہ بد افعال اب ان کو برے لگنے لگے ہیں، اور لطمِ وجوہن کا ایک زمانہ اب بھی آیا ہے، یعنی آج کل کے زمانے میں خود ان کے ماننے والے ان کے چہرے اپنی تاریخ سے مسح کر کے ان کو مٹا کے رکھ کر رہے ہیں، اور لکھ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹے واقعات ہیں، یہ انہوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں۔ مثلاً وہ پیش گوئیاں جو انہوں نے زبردستی بائبل حضرت عیسیٰ پہ چسپاں کی تھی یا دوسروں پر، اب خود عیسائی لکھنے والے لکھنے لگے ہیں کہ یہ چسپاں تو نہیں ہوتی، اس لیے وہ اور باتیں سوچتے ہیں، لیکن یہ تو قطعیت کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ان کے نزدیک بھی چسپاں نہیں ہوتی۔ تو لطمِ وجوہن کا ایک منظر ہم اس دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جتنے محققین ہیں جن کو میں نے اس کام پر لگایا ہوا ہے ان کو میں مزید ہدایت دیتا ہوں کہ زیادہ تفصیل سے نئی تحقیقات کا اس آیت کریمہ سے جو تعلق ہے اس کو خود انہی کے الفاظ میں دکھائیں، تاکہ ہمارے ہاں ایک نیا لٹریچر وجود میں آئے جو قرآن کریم کی آیت کے ہر مخفی سے مخفی پہلو اور اشارے کو بھی ابھار کر سامنے لے آئے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ما دون ذلک لمن یشاء، ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ان یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کا شرک کیا جائے یا اس کا شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے سوا جس چیز کو چاہے گا، جس چیز کو نہیں، جو بھی جس کو یہ بھی چاہے گا، لِمَن يَشَاءُ، جس شخص کے لیے یہ پسند کرے گا کہ شرک کے سوا اس کی باقی تمام باتیں ختم کر دی جائیں، معاف کر دی جائیں، وہ ایسا کرے گا۔ وَمَن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جو بھی اللہ کا شریک ٹھہرائے، فقد افتری اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ افترا کے طور پر گھڑ لیا ہے۔ گناہ گھڑنا یہ ایک نیا محاورہ ہے۔ افترا اثما عظیما سے اصل معنی یہ ہے کہ اس نے ایک بہت ہی بڑے گناہ کی بات کہی ہے جو اپنی طرف سے گھڑی ہے، وہ اس کا ثبوت کہیں کتابوں میں نہیں ملے گا، اس نے خود اپنی طرف سے گھڑی ہے اور وہ اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو لغوی بحثیں اٹھائی گئی ہیں ان میں سے ایک افترا فریون کی بحث ہے۔ فرش شیع فرین قطعہ و شقہ فاسدا کما یفعل خراز العظیمہ، اس نے اس کو اس طرح کاٹا یا پھاڑا جس طرح جوزہ تیار کرنے والا چمڑے کو کاٹتا ہے۔ اور افترا اسما عظیمہ اس لفظ فری سے نکلا ہوا ہے کہ اس نے اصل چیز کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا،
اب یہ جوتے والی مثال تو یہاں لگتی نہیں ہے، اس لیے اس کے کوئی اور معنی بھی ہونے چاہیے۔ وہ فرا علی فلان القذبہ، اصل معنی یہ ہے کہ اس نے کسی کی طرف ایک جھوٹ باندھا، کسی پر ایک جھوٹ باندھ دیا۔ یہ اس کا معنی لغت میں اقرب الموارد میں درج ہے۔ کسی شخص کے خلاف ایک جھوٹی بات جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اپنی طرف سے گھڑ کر منسوب کر دی جائے۔ وَفَرَ الْأَرْضَ سَارَہَا، اور ہل چلانے کے لیے بھی لفظ فرا استعمال ہوتا ہے کہ اس نے زمین کو پھاڑ دیا۔ وَيَفْرِ الْفَرِيَّ یاتی بالعجب، ایک ہے عجیب و غریب کام کرنا، اور یہ معنی بھی یہاں اطلاق پاتا ہے۔ فریٌ الفریُ قطع الجلد للخوض، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ افتراء کا لفظ سوراخ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، فساد کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور جھوٹ اور شرک کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو اللہ پر کیسے یہ جھوٹ کرتے ہیں۔ اور جھوٹ کے معنوں میں افتران، مثلا ان آیات میں ہے افتران علی اللہ قد ضلوا، انہوں نے ایک بات محض افتراء کے طور پر اللہ پر گھڑی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے ہیں، یا گمراہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جنہوں نے کفر کیا، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ یعنی پہلے کفر ہے، پہلے انکار ہے، اور جب انکار کر دیا تو پھر وہ سمجھتے ہیں ایک معدوم چیز ہے، اس پہ جو مرضی گھڑ لو۔ جیسے کہ اس سے کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کرتا ہے تو جب تک سنتا نہیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو در حقیقت یہ دہریت کی علامت ہے۔ بنیادی طور پر اللہ کو غیر موجود مانتے ہیں، اور جب غیر موجود مانتے ہیں تو جو چاہیں بکواس کرتے پھریں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ امام راغب کہتے ہیں بہت بڑی چیز کو بھی کہتے ہیں فرا، یعنی برے معنوں میں کہ کتنی بےہودہ، کتنی بڑی بات کی ہے، اور بہت عجیب چیز کو بھی کہتے ہیں، حیرت انگیز بات ہے کہ ایسی باتیں اللہ کے متعلق یہ جسماں کرنے لگتے ہیں۔ اور بناوٹ کی چیز کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ فرماتے ہیں ان تینوں کا ایک ہی معنی کی طرف اشارہ ہے، یعنی لغو، بیہودہ باتیں جن کا حقیقت حال سے کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ اب شان نزول کا قصہ میں انا للہ کے پڑھنے کی خاطر میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ بھی انا للہ پڑھ لیں۔ یہ آیت اتنی عظیم الشان، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء وغیرہ، بہت عظیم الشان آیت ہے۔ اس میں علامہ سیوطی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایوب انصاری رضی اللہ کہتے ہیں کہ 900 سال کے بعد ان کو خبر پہنچی ہے کہ ایوب انصاری یہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میرا ایک بھتیجا ہے، وہ حرام کاموں سے باز نہیں آ رہا، کیا علاج کرو؟ ہر قسم کی حرام خوری، حرام کاری، ہر بدی اس میں موجود ہے اور باز ہی نہیں آتا، کوئی ترکیب بتائیں۔ پوچھا اس کا دین کیا ہے؟ اس نے عرض کیا نماز پڑھتا ہے اور توحید کا قائل ہے۔ اب آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر، جیسا کہ حضور کا مزاج آپ کی صحیح ستہ کی احادیث سے ویسے ہی قرآن سے ثابت ہے، یہ کہتے کہ اگر وہ مجاہد شرک نہیں کرتا اور توحید کا کام ہے تو حرام خوری میں کیسے کرتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم وعدہ کرو ایک نیکی کا،
उसने कहा मैं करता हूँ। अब फरमाया झूठ ना बोलना। उसके बाद सारी बदियाँ रुक गई। तौहीद तो एक ऐसा अजीम शान मज़मून है कि तौहीद के बाद किसी बदी के बाकी रहने का सवाल ही बाकी नहीं रहता। मगर इस कहानी में दर्ज है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुना कि अच्छा वो नमाज़ पढ़ता है, तौहीद का कायल है, आज फरमाया उससे उसका दीन बतौर हिबा ले लो। उसको जाओ, उसको कहो कि अपना दीन मुझे तोहफ़तन दे दे, ताकि वो दीन तुम्हें मिल जाए और बदियाँ उसके पास रह जाए। अगर वो ना दे तो उससे उसका दीन खरीद लो। यानी वो दीन जिसके मतलब कुरान फरमाता है उसमें बै हो ही नहीं सकती, कोई सौदाबाजी नहीं, कोई तबादला नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे खरीद लेना, कहना पैसे ले लो, अपना दीन मुझे दे दो। उस शख्स ने उससे दीन तलब किया तो उसने देने से इनकार कर दिया। सवाल ही पैदा होता है। इस पर वो शख्स हुज़ूर के पास आया, हुज़ूर को सारी सूरत हाल बताई और कहा मैंने उसे दीन के मामले में बड़ा कट्टर पाया है, उसके बावजूद सारी बदकारियाँ मौजूद हैं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, कि उसके लिए उसके हक़ में आयत नाज़िल हुई है कि बदकारियाँ बदियाँ करते फिरो, चूँकि तुम मुशरिक नहीं हो, इसलिए अल्लाह सब कुछ बख्श देगा। ये लग़वियात हैं जो अल्लामा सुयूती के नाम पर इस्लाम में हर तरफ राइज हैं और रासिख़ समझी जाती हैं। और बदकिस्मती से हमारे उलमा भी अल्लामा सुयूती के सामने सर झुकाते, और जब मैं कोई बात पूछूं अल्लामा सुयूती ने फरमाया, ये फरमाया अल्लामा सुयूती ने, जो मैंने आपके ऊपर के दिखा दिया। असल बात है दुआ और तौबा से गुनाहों की बख्शिश होती है। यानी मुशरिक जब तौबा कर लेता है और शिरक से बाज आता है तब उसकी बख्शिश का मज़मून शुरू होता है। हज़रत अनस से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये सुनन तिरमिज़ी से रवायत दी गई है, ये फरमाते हुए सुना कि ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करते हुए मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा मैं तुझे बख्शता रहूँगा। जब तक तू मुझसे दुआ करते हुए मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा मैं तुझे बख्शता रहूँगा, ख़ास तेरी कोई भी हालत हो, मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुँच जाएँ और इस हालत में तू मुझसे बख्शिश चाहे तो मैं बग़ैर किसी परवाह के तेरे गुनाह बख्श दूँगा। ये बख्शिश चाहना हमें सारी कुंजी है बात की। जो शिरक पर कायम रहें हरगिज़ उनके गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे। जो शिरक पर कायम बज़ाहिर ना हो, तौहीद का नारा लगाएं, लेकिन हर किस्म की बदियों में मुलविस हों और बख्शिश ना चाहें, हरगिज़ उनके गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे। इस आयत करीमा की ओर से उनके बख्शे जाएंगे जो शिरक से पाक हों, खा वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, और जो पहले उन्होंने जुल्म किए हैं अपनी जान पर, उनके लिए वो अल्लाह की तरफ इस्तिग़फ़ार से तवज्जो करें। और इस्तिग़फ़ार की तफ़सीर मैं पहले दर्सों में बयान कर चुका हूँ। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार के माने ये बयान फरमाए हैं कि इंसान गोया मिट्टी खोद कर उसमें खुद दफन हो जाता है, यानी अपने गुनाहों को दफन कर देता है और ऐसा मिलियामेट कर देता है कि देखे से दिखाई ना दें, तब वो बख्शिश का तालिब होता है। तो इन सारी बातों में जो इस मज़मून में हदीसें दी गई हैं, अगर वो मैं पढ़ के सुनाऊँ तो हर सुनने वाला ये समझ लेगा कि अब हमें खुली छुट्टी है, जितने चाहें गुनाह करते फिरें, जो चाहें गुनाह करते फिरें, सिर्फ़ अल्लाह को एक मान लो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीम का खुलासा ये है कि तुम्हें पाक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुनाह करते फिरो और उम्मीद रखो कि चूँकि अल्लाह ताला शिरक के सिवा हर गुनाह को बख्श देता है,
اس لیے تمہارے ہر قسم کی کرتوتیں کلیتاً محو کر دی جائیں گی۔ اتنی بدکار امت نکلے گی، اتنی ظالم امت وجود میں آئے گی کہ اس کی مثال ڈھونڈنی مشکل ہو جائے گی۔ پہلی کتابوں میں بھی کہیں یہ مضمون کہیں بیان نہیں ہوا۔ اس لیے یہ جو مرکزی دور کے علماء ہیں ان میں سے بعض کا یہ انتہائی ظلم ہے، قرآن کریم پر بھی اور امت محمدیہ پر بھی۔ اور یہی مولانا ہیں آج کل جو تعلیم دیتے پھرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالی دے دو اور باقی تمہارے گناہوں کے ہم ضامن ہیں، سب مٹا دیے جائیں گے۔ ابھی مجھے کل ایک خط ملا ہے ایک طالب علم کا، وہ غیر ہندی طالب علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے مولوی تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رمضان مبارک میں کوئی روزہ رکھ لو یا جو کوئی کام کر لو، یا شب برات کی بات تھی شاید، تو اس کے ساتھ تمہارے ہر قسم کے گناہ کلیتاً مٹا دیے جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ مزید جو دلچسپ بات لکھی ہے وہ یہ ہے ایک احمدی نے کہ امتحان میرا قریب ہے اور بہت تعصب جاری ہے اور کثرت سے لوگ روپے دے کر پرچے لکھوا رہے ہیں اور پرچے نکلوا بھی رہے ہیں اور ان کے جواب لکھے لکھائے اندر داخل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ آپ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، آپ تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجھے کہا فکر نہ کرو، ہمیں معلوم کر لیا اسلام۔ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ضرورت پوری کرنا ایک جائز فعل ہے، قرآن کی روح سے تمہاری ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور اس راہ میں کتوں کو کچھ پیسے ڈال دو کیا فرق پڑتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرو۔ چنانچہ ہم تو اپنی ضرورت پوری کریں گے اور ہمارے مولوی کے نزدیک یہی اسلام ہے۔ اب ان لوگوں نے اسلام کا یہ حلیہ بگاڑ رکھا ہے اور ابھی وجوہ القوم ہے، یہ وجوہ القوم ہے جن کو مٹا دینا مقدر ہو چکا ہے اور اس تحریر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کی تحریر ہے۔ یہ منحوس چہرے جنہوں نے قوم پر قبضہ کر رکھا ہے اور قرآن کریم کی غلط تعلیمات دے کر تمام اسلام کا ستیہ ناش کر دیا، یہ وہ چہرے ہیں جو مٹائے جائیں گے اور ضرور مٹائے جائیں گے، آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو توحید باری کے لیے غیرت رکھنا اتنا عظیم تھا کہ یہ ساری باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں یا قرآن کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، ان کا تصور بھی نہیں باندھا جا سکتا، وہ بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کی روایتیں، یہ بھی روایتیں ابن عباس کی بھی ہوں یا نہ ہوں، اگر مستند احادیث سے ہوں اور احادیث کا مضمون بتا رہا ہو کہ باتیں سچی ہیں، اگرچہ بکثرت جھوٹی روایتیں بھی حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہیں، ان روایات کو رد کرنے کا کسی کو حق نہیں، کیونکہ وہ روایات قرآن اور مزاج محمد رسول اللہ کے مطابق ہیں اور تمام قرآن کی آیات اور احادیث ان کی تائید کرتی ہیں، اس لیے اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کی روایت ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ روایت ضرور ابن عباس کی ہوگی کیونکہ سچی روایت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے اور خدا کو یکساں سمجھ رکھا ہے؟ کیا میں خدا کے کوئی خدائی اس کی جو وہ چاہتا ہے اس میں شریک ہو چکا ہوں؟ یہ کہو فقط خدا نے چاہا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بالکل درست ہے، مگر کن معنوں میں درست ہے اور اس کی تشریح کیا حقیقی ہونی چاہیے یہ بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کو جب اکٹھا باندھا جائے تو جو اللہ اور رسول چاہیں، مستند احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ اور رسول چاہے، وہ
ایک بریکٹ میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی خاص معاملے میں ایک رسول نے بھی چاہا اس لیے ہو گیا. وہ تمام تر تعلیمات قرآن سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے اور اللہ رسول کو اکٹھا باندھ دیا گیا ہے. یعنی جو کچھ بھی قرآن میں بیان ہے اس کے سوا خدا کا رسول جو بھی اللہ کی طرف منسوب ہونے والی کتاب ہے اس کے سوا خدا کا رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا سکتا ہی نہیں. اور جو کچھ بھی یہ رسول بیان کرے گا ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی ان ہوا الا وحی یوحی، یعنی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں بیان نہیں کرتا، وہ لازماً ایسی وحی ہے جو اس پر نازل کی جا رہی ہے. یہ موقع وہ موقع نہیں تھا. اس موقع پر اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کہے کہ دعا کریں میرے بچہ ہو جائے اور کہے کہ پھر جیسا اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. یہ شرک ہے، ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے. اور اس شرک کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کس طرح مستعدی کے ساتھ نبردرواں ہوئے ہیں. اپنی ذات کے متعلق بات ہے، تعریفی کلمہ ہے، لیکن بڑی سختی سے اس کو رد کر دیا ہے. تو اللہ ہی چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور انسان صرف دعائیں کر کے خدا کی تقدیر کو بندوں کے حق میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ دعائیں مقبول ہو جائیں تو پھر جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوا. یہ وہ کلام ہے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پابندی کے ساتھ پیروی فرمائی ہے. یعنی اس طرز کلام کی پیروی فرمائی ہے اور اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے. تمام مسیح موعود کے علم کلام میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام یا علیہ السلام کہیں آپ کو یہ دکھائی نہیں دے گا کہ جو اللہ نے چاہا اور میں نے چاہا، یا کسی شخص نے یہ لکھا ہو حضرت نے اسے قبول کر لیا. ہمیشہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اور اللہ نے چاہا. بس ان معنوں میں یہ حدیث ہے اور 100% درست ہے، اور اس کی کسی اور تعویل کی سوائے اس کے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت قرآنی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اس کا شرک ٹھہرائے، اس کا شریک ٹھہرائے یا اس کا شریک ٹھہرایا جانا یہ معاف نہیں فرماتا. ویغفر ما دون ذلک، اور جو اس کے سوا ہے وہ سب کچھ معاف فرما سکتا ہے. لمن یشاء، اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت محبوب ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر آپ اس کے پہلے حصے کے مصداق نہ ہوتے. اگر خود آپ نے نعوذ باللہ من ذالک خدا کا کوئی شرک کیا ہوتا یا شریک ٹھہرایا ہوتا تو آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ آیت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ آیت تو سب سے زیادہ ڈرانے والی ہوتی کہ حضرت علی تو نعوذ باللہ من ذالک شرک میں مبتلا ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو کہتی ہے کہ شرک کو خوب معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو پسند کرتے ہیں. اس لیے پسند کرتے ہیں یغفر ما دون ذلک، فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے کبھی شرک نہیں کیا، اور شرک کے سوا کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہوں تو ان سے میں اپنے آپ کو پاک قرار نہیں دیتا. اور اللہ کے اس فرمان پر یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس پر میں راضی ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ من یشاء میں میں بھی شمار ہوں گا. یہ عظیم شان بیان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اس آیت کی
بڑی عمدہ تفسیر ہے۔ اب وہی سیوطی، علامہ سیوطی، ان کے نزدیک تو یہ ترجمہ ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی حالت میں وفات پائے کہ اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھتا ہو، بخشا جائے گا خواہ اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ امت محمدیہ کو کھلی چھٹی مل گئی کہ اتنے گناہ کریں جو ابھی تک نہیں کر سکے، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کریں، یعنی ساری دنیا کے گناہوں سے بھر دیں، اور یقین رکھیں کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جان دے گا تو بہت کافی ہے۔ حالانکہ مرتے وقت کا لا الہ الا اللہ کچھ بھی اس کے حق میں کام نہیں آتا، مرتے وقت کا لا الہ الا اللہ اس کے خلاف گواہ بنایا جائے گا، اس وقت لا الہ الا اللہ کہنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ روایت ہے کہ جو مرضی گناہ کرتے پھرو، اور دوسری طرف مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت بھی ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جانے والی عورتوں اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں اور ان پر چراغ جلانے والوں پر بھی لعنت ہے۔ اب دیکھو کتنی قبروں پہ چراغ جلائے جاتے ہیں، اور بھلی پڑی ہے پاکستان میں نعوذ باللہ من ذالک امت مسلمہ۔ قبروں کی پوجا کرنے والے وقت کے بادشاہ بھی ہیں جو قبروں پر حاضری دے کر یہ اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس شرک میں ساری قوم کے ساتھ ہیں، اور اس شرک میں اب کسی بھی بریلوی یا دیوبندی کا فرق باقی نہیں رہا۔ اہل حدیث کو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم وہ نسبتاً توحید کے زیادہ قائل ہیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں بکثرت اہل حدیث تھے جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا۔ اب بھی اہل حدیث میں اگر آپ ان کو چھان پھٹک کر دیکھیں، ان کا توحید سے تعلق باقی سب فرقوں کی نسبت زیادہ ہے، اگرچہ ہمارے دشمن ہیں لیکن جو ان کی خوبی ہے وہ ہمیں تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ وہ قبروں پر نہیں جاتے، وہ لعنت ڈالتے ہیں ان پر جو قبروں میں دیے جلاتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور ان کا لا الہ ان کو کیسے بچائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ان لوگوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس آیت پر اگر گہرا غور کیا جائے تو پھر مذہبی اصطلاح میں یہود کو بھی مشرک قرار دینا پڑے گا۔ اب یہ استدلال بڑا دلچسپ نکالا ہے انہوں نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت بتاتی ہے کہ شرک کے سوا ہر امر بخشا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ یہودی بخشے نہیں جائیں گے، اس کا مطلب وہ مشرک ہیں، اور اگر مشرک ہیں تو پھر اہل کتاب کیوں کہا جا رہا ہے ان کو؟ قرآن مشرکوں کو اہل کتاب کہہ رہا ہے، یہ ایک الگ جھگڑا شروع ہو جائے گا اور اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ اور ایک اور تفسیر آگے کھینچ لی گئی کہ اگر یہودیت شرک کے سوا کوئی اور چیز ہے تو اس آیت کے حکم سے یہودیوں کی بخشش لازمی ہو گئی، یغفر ما دون ذلک۔ یہودیوں کے متعلق ایک طرف یہ اعلان کہ وہ ملعون ہیں، وہ بعض معاملات میں بخشے نہیں جائیں گے، اللہ کی لعنت ان پر، چہرے مسخ ہو گئے، اور ساتھ ہی یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے جو بخشش کا اعلان کر کے یہ کہتی ہے کہ شرک کے سوا ہر گناہ بخشا جائے گا۔ بس چونکہ یہودی نہیں بخشے جائیں گے، یہ استنباط ہے،
اس لیے لازماً وہ مشرک ہیں۔ اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق ہے۔ اس طرح کی اس آیت میں یہودیوں کی سرزنش کا سامان ہے۔ اگر یہودیت اس میں شرک میں داخل نہ ہو تو معاملہ یوں نہ ہوتا۔ اب محض آیت کو پوری طرح نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہودیت کو شرک بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اب میں دوبارہ جب آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا تو اس سے یہ استنباط ہو ہی نہیں سکتا۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کے مضمون میں دھوکہ لگ سکتا ہے، یعنی بعض غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں اس سے زیادہ واضح اور قطعی آیت یہ ہے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کہتی ہے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر کسی قسم کی زیادتی کی ہو، اور اس میں شرک بھی شامل ہے اور ہر قسم کے گناہ جو اپنے نفس کے خلاف ہوتے ہیں مداخل ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اکٹھا بخش دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ سے اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا سے انہوں نے یہ چیز نکالی ہے، یعنی توبہ شرط ہے۔ یہ اس آیت سے نکالنے کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آ سکی۔ توبہ کا شرط ہونا تو قرآن کریم میں ہر طرف پھیلا پڑا ہے، اس کثرت سے بیان ہے توبہ کا، توبہ سے نصوحہ کا بیان ہے، ایسی توبہ کا جو گناہوں کو چاٹ جائے، ختم کر دے گی، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ علماء ان آیات سے توبہ نکالنے کا مفہوم کیوں نکالتے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں اس آیت کا ترجمہ کریں جن کا توبہ سے تعلق ہے اور وہ قطعیت کا حکم رکھتی ہیں۔ وہ ایسی آیات نہیں ہیں جن کو آپ مبہم آیات قرار دیں، محکم ہیں، متشابہ آیات نہیں ہیں۔ ان محکم آیات کی کو ملا دیں اس آیت کے ساتھ تو مضمون بالکل کھل جاتا ہے، کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں اور غلط ترجموں کی ضرورت نہیں۔ ہمارے جو تفصیلی نوٹس ہیں ان میں بھی ایک بہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ترجمہ بالکل سادہ، صاف، کھلا کھلا ترجمہ ہے۔ خدا ہر ایک گناہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، پر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ جس کے لیے چاہے گا جو ہے، یہ ہے اصل بنیاد۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بے وجہ کوئی بات نہیں چاہتا۔ لمن یشاء میں دراصل کنجی ہے، یہی وہ مضمون ہے شاء کا جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہتھیار بنا کر تمام آریہ ورت کو چیلنج کیا، جو قرآن کریم پر حملے کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک یہ بنا دے وہ بنا دے، قادر ہے، کر سکتا ہے۔ اور علماء اسلام اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ جب کہتے تھے قادر ہے تو کلی قادر مان کر
मजबूरन इन बहसों में पड़ जाया करते थे। यहाँ तक जुल्म और ज़्यादती हुई है कि इनकी मुसलमान उलमा की आपस की बहसों में भी ये बात बड़ी शद्दत से उठाई गई है कि अल्लाह ताला उस गुनाह पर भी कादिर है जो लूत की कौम से साबित हुआ। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इस कदर अहमकाना बातें उठाई गई हैं। ऐसी बेगैरत कौम है उलमा की बदकिस्मती से। अब ये बेगैरती का इजहार है, अगरचे रमज़ान में रोज़े में और दर्स में एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर जो बेगैरती का मज़मून है यहाँ सख्ती के मानों में नहीं, ये ऐसी अर्ज़ हाल है, इसमें एक ज़र्रा भी खिलाफ वाक़या बात नहीं है। जो बात मैंने बयान की है ये आजकल के उलमा को अपने लिटरेचर में दिखाई देती है। इन बहसों का इल्म है और क्यों उनके ख़िलाफ़ नहीं उठते। अगर नहीं उठते तो दीन की गलत नहीं दिखा रहे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों से मुनाज़रे के वक्त इस बात को खोल दिया कि शाह का मतलब है जो चाहे, जो उसका दिल चाहे, जिसकी तरफ उसकी रग़बत हो। हर वो चीज़ जिसकी तरफ खुदा की रग़बत हो उसे वो कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। और अल्लाह अपनी तफसील से अपना जो तफसील से तारुफ़ करवाता है उसमें गुनाह की तरफ रग़बत का कोई इशारा भी नहीं पाया जाता। हर जगह नेकी को पसंद करता है, बदी को रद्द करता है। बस बदियों को कदीर के साथ बांधना और शाह को बीच में से भूल जाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, बाकी इंशाअल्लाह कल यहाँ से ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।